موبائل استعمال کرنے والے جب کسی کی بات ریکارڈ کرنا چاہیں پہلے اسے اجازت لیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے، اور جب آپ کسی کا فوٹو اٹھانا چاہیں پہلے اسے اجازت لیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کا فوٹو اٹھانا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ فوٹوگرافی کا فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب اس کی برائی ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ اب وہ تمام حدیثیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوٹوگرافی کو منع کیا تھا وہ ذہنوں سے اتر گئی، گویا وہ حکم آبائی نہیں۔ اس درجے کا ابتلاء عام ہے کہ ضرورت و بے ضرورت کی حدیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اسلام نے ضرورت کی حد تک فوٹوگرافی کی اجازت دی تھی۔ جس مجلس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑے گی، وہاں تو اجازت ہو سکتی تھی، لیکن اب تو یہ فیشن سا بن چکا ہے۔ ضرورت بے ضرورت لوگوں کی شکل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ویڈیوگرافیاں ہو رہی ہیں، اس میں علماء کی شکلیں ویڈیو بھی بنائے جاتے ہیں، مجلسوں کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ویڈیو بنانے والا ساری توجہ اپنی ویڈیو پر رکھتا ہے، بیان کرنے والا بہت قیمتی بات بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ویڈیو بنانے والا یہ نہیں سوچتا کہ میرے لیے بات بیان ہو رہی ہے، مجھے سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی ساری توجہ ہوتی ہے کہ صاحب میرے ویڈیو تیار ہو جانا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ڈائمنڈ وہاں سے آ رہا ہے، یہ ڈائمنڈ اپنے سیل فون میں جمع کر رہا ہے اور خود اس سے ساری زندگی محروم رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر شیئر کرے گا، دوسرے کو بھیجے گا، اور خود نہ یاد رکھنے کو تیار، نہ اس کو اپنے لیے میسیج بنانے کو تیار، نہ اسے خیال آتا ہے کہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس کو میں ریکارڈ اس پر عمل کروں گا۔ ہمارے ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ نوجوان لڑکے انہی برائیوں سے بچیں۔ چند نوجوان لڑکے ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ سارے نوجوان ان خرابیوں میں مبتلا ہیں، وہ انہی کو بتا رہے تھے کہ بھائی ان خرابیوں سے بچو، مگر انہوں نے جنرل کر کے بات کہی کہ نوجوانوں میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں، یہ برائیاں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ وہ نوجوان جو سامنے بیٹھے وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر دوسروں کو بھیج رہے ہیں، اور جو خرابیاں ان کے اندر تھی ان خرابیوں کو دور کرنے کی نہ ان کو توجہ ہوئی، نہ ان کو خیال آیا، نہ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو ہم کو بتایا جا رہا تھا۔ یہ ریکارڈنگ کے بجائے اپنے دلوں میں یہ باتیں بٹھانی چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم وہاں سے لیں اور کہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان ایک جگہ سے موتی جمع کر رہا ہے اور دوسروں کو بھیج رہا ہے اور خود اسے محروم ہے۔ یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا، یعنی ٹیپ ریکارڈ کے سلسلے جب سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر موبائل آ گیا، تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کی گفتگو کوئی صاحب ریکارڈ کر رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا میں مشین کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں تمہارے لیے بول رہا ہوں۔ مشین میں ریکارڈ کرنے کے بجائے اپنے دل میں ان باتوں کو بٹھاؤ اور ان پر عمل کرو۔ غرض یہ کہ حضرت مولانا عمر صاحب نور اللہ مرکزہ جو دعوت و تبلیغ کے عظیم الشان خطیب رہے ہیں اور جن کے بیانات سے نہ جانے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، حضرت نے خود اپنے بیان میں فجر کی نماز کے بعد جب وہ بیان کرتے تھے اپنے بیان میں خود ارشاد فرمایا، اور میں وہاں موجود تھا، حضرت نے ارشاد فرمایا لوگوں ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہم مشینوں میں بات جمع کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں۔ غرض یہ کہ موبائل کے اس غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی کی بات اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ نہ کی جائے، کسی کی بات دوسروں تک اس وقت نہ پہنچائی جائے جب تک وہ اجازت نہ دے، کسی کی ویڈیوگرافی اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کی جائے، اور جو کچھ آپ نے ریکارڈ کیا ہے یہ تب تک دوسروں کو نہ پہنچائیں جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے۔